ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں اور آنے والا بیان سب سے پہلے سننے کے لیے بیان آپ فیس بک پر سن رہے ہیں تو پیج کو فالو ضرور کریں۔ شکریہ۔ اگر ہماری توجہ اللہ کی رحمت کی طرف ہو جائے تو میرے نبی پاک نے فرمایا تو رب کے بارے میں جیسا گمان کرے گا اللہ بھی تیرے لیے ویسا ہی بن جائے گا، اللہ ویسا بن کے تجھے نوازے گا۔ اگر تیرا یہ ذہن بن جائے نا کہ جو اللہ مجھے دے گا وہ مجھے ہی دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑھ کر تجھے ہی عطا فرمائے گا۔ لیکن امید رب کی اور امید رحمت کی، اس کے کرم کی، اس کی عطا کی۔ ہاں ایک پہلو ضرور سوچ کے رکھنا چاہیے اس موضوع پر۔ ساری دنیا نکما کہہ دے تو بیٹا ماں باپ کے نزدیک نکما نہیں ہوتا۔ باپ بیچارہ ایک غلطی بچہ کرتا ہے تو وہ جاتا ہے، دوسری کرتا ہے تو جاتا ہے، تیسری جگہ بھی اس کے حصے کی معافی مانگنے جاتا ہے، بڑا کچھ کرتا ہے۔ پھر ایک وقت آ ہی جاتا ہے کہ جب باپ مجبور ہو کے اخبار پہ اشتہار دیتا ہے کہ میں نے اسے آگ کر دیا ہے، اب میں اس کے سیاہ سفید کا مالک۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ پہلی غلطی پہ ابا جی ایسے کر دیتے ہیں جی، دوسری پہ کرتے ہوں گے؟ کب کرتے ہیں؟ جب بولے جب حد ہو جاتی ہے۔ اور ایک دو اشتہار نہیں ہوتے، آپ سویرے اخبار کھولیں، اخبار کے اندر کے صفحات کا مطالعہ کریں تو شاید درجنوں اشتہار ہوتے ہیں آنکھ نامے کے۔ بھئی کس باپ کا دل کرتا ہے کہ وہ بیٹا جس کے لیے اس کی امید ہے کہ کل میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا وہ لکھ کے دے دے کہ میرا رشتہ ہی کوئی نہیں بیٹے کے ساتھ؟ کس کا دل کرتا ہے؟ اور پھر یہاں تک نہیں ہوتا بلکہ آپ قانون جاننے والے لوگوں سے کبھی پوچھیں، وہ آنکھ نامہ لوگ عدالتوں میں جمع کراتے ہیں، کہتے ہیں جی میں نے تو اخبار میں نکال دیا، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق، اماں کہتی ہے میرا کوئی رشتہ نہیں۔ کیوں؟ کب ہوتا ہے ایسے؟ جب بچہ حد کر دے، جب بچہ ایک دو تین چار غلطیوں پہ ایسا، اللہ بھی بندے کو سزا دیتا ہے، لیکن کب؟ جب بندہ باز ہی نہ آئے بندہ، توبہ کرے ہی نہ، رجوع ہی نہ کرے، سوچے نہ کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہیے۔ ہم لوگ اپنا ایک ذہن بنا کے زندگی گزارتے ہیں، ایک ذہن بنا کے، بلکہ لوگ گناہوں کے نام بدل بدل کے وقت گزارتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کا بت بنا کے سارا وقت اسی کی پوجا پہ معاذ اللہ لگا دیتے ہیں، بس یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک ہے، چوتھی بات صحیح کوئی نہیں۔ اسی کے اندر ہم الجھے رہتے ہیں میرے بھائی، رحمت الہی کا غلط تصور اپناتے ہیں۔ او میرے بھائی، کسی بندے کی مجبوری تو معاف ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے زیادتی کرے تو وہ معاف، اس کی معافی، جس بچے کو پتا ہو نا استاد کو کہ اس کے واقعی گھر میں فوتگی ہو گئی تھی، استاد اسے سزا نہیں دیتا۔ جس کا پتا ہو کہ واقعی یہ بیمار تھا تو استاد اسے کلاس میں کھڑا نہیں کرتا۔ جس کا پتا ہو کہ یہ زیادتی کر رہا ہے، جان بوجھ کے کر رہا ہے، استاد اسے ڈنڈوں سے مارتا ہے اور زیادہ مارتا ہے، کہتا ہے تو نالائق ہے، تو جان بوجھ کے کرتا ہے۔ میرے بھائی اللہ کی رحمت ہے، ہر ایک پہ برستی ہے، لیکن ایک بندہ کھڑا ہی ہو جائے رب کے مقابلے میں، وہ نہ نماز پڑھے، نہ مسجد آئے، نہ کوئی کام کرے، نہ وہ دین کی طرف توجہ کرے، نہ وہ کبھی اللہ سے استغفار کرے، نہ وہ کبھی جائز کام کی طرف توجہ کرے، ساری زندگی حرام کٹھا کرے، ناجائز کرے، تو اب تو نے حد کر دی۔ تیرے پاس غضب آیا نہیں بلکہ تو نے غضب کو آواز دی ہے۔ تو نے اللہ کے غضب کو، بولیے اللہ کے غضب کو، غضب ہونا اور ہوتا ہے اور غضب کو آواز دینا، بولیے غضب کو آواز دینا، ان میں فرق ہے میرے بھائی، یاد رکھیں۔ ہم آواز دیتے ہیں غضب کو، غضب ہوتا نہیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ یاد رکھنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بہت کم لوگوں کو بیوقوف کہا ہے۔ ہمارے زمانے میں تو عام لفظ ہے نا بیوقوف کہنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم لوگوں کو بیوقوف کہا۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ احمق ہے، وہ بیوقوف ہے، نبی پاک فرما رہے ہیں۔ اور میں نے کہا کم لوگوں کو حضور بیوقوف کہتے تھے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ بیوقوف ہے جو سارا دن اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر بھی رب کی رحمت کی امید کرتا ہے، تو بیوقوف ہے۔ صبح سے شام تک لگا ہوا ہے، میں نے نہیں اللہ ماننی، میں نے نہیں تیری ماننی، معاذ اللہ میں نے نہیں ماننی، شام ہوتی ہے تو کہتا ہے اللہ بڑا مہربان ہے بخش دے گا، تو بیوقوف ہے، تو بیوقوف ہے۔ تو بتانا کیا مجبوری تھی نماز نہ پڑھنے کی؟ کس نے تجھے گن پوائنٹ پہ کہا تھا حرام کھانے کو؟ اور فلاں آدمی کی تو نے غیبت کی تو تیرا اس میں کیا فائدہ تھا؟ یہ جو تو نے صرف 10 بندوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹا لطیفہ سنایا، اس میں تیرا کیا نفع تھا؟ تو صبح سے شام تک نافرمانی کرتا ہے، شام کو کہتا ہے اللہ کریم ہے معاف کر دے گا، اللہ مہربان ہے معاف کر دے گا۔ استاد مہربان ہوتا ہے کہ نہیں؟ فیل کیوں کرتا ہے امتحان میں؟
बोले उस्ताद बाप होता है ना, उसका दिल करता है शागिर्द फेल हो जाए, तो क्यों करता है? लेकिन शागिर्द ने ज्यादती की, उसने पढ़ा नहीं। उसने, मैंने कहा बाप आकनामा लिखवाता है, मजबूर होकर लिखवाता है ना। ओ भाई याद, बड़ी प्यारी मिसाल मुल्ला रूमी लिखते हैं, कहते हैं मेरे गांव की एक बीबी थी, उस बीबी ने एक बछड़ा पाला हुआ था। देहातों में ना बूढ़ी माएं बछड़े को पेड़ा देती थी और नाम भी रख लेती थी, किसी ने मिठू नाम रखा होता था, किसी ने कोई नाम। कहते माँ ने बछड़ा रखा हुआ था, अम्मा उसको आवाज देती तो बछड़ा दौड़ा आता, अम्मा उसको पेड़ा खिलाती, बछड़ा बड़ा प्यारा था, जवान हो गया। अम्मा इसलिए बछड़ा पाल रही थी कि जब बछड़ा बड़ा हो जाएगा तो हाल के अंदर बच्चे उसे लगाएंगे, खेती में हाल चलाएंगे। बछड़ा बड़ा हो गया, अम्मा के बेटे कहने लगे अम्मा ला, तूने बड़ा खिला पिला लिया, इससे कोई काम लेते हैं। हाल के आगे लगाया तो कहने लगा मैंने तो नहीं चलना। अम्मा के पास आए, कहने लगे ये नहीं चलता। अम्मा कहने लगी चलो टाइम दो, थोड़ा समझ जाएगा। फिर मौका दिया, फिर आए, कहा अम्मा अब तो हमने उसके नाक में नकेल भी डाल दी है, लेकिन अब भी ये हल में चलने को तैयार है। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फिर कहा अम्मा से, अम्मा कहने लगी चलो थोड़ा टाइम और दे दो, सियाना हो जाएगा। थोड़ा टाइम और दिया, डंडे भी मारे, लेकिन वो सियाना होने को तैयार है। अब अम्मा के पास आए तो अम्मा मजबूर हो गई, दिल नहीं करता था। कहने लगी जाओ फिर कसाई के हाथ बेच डालो। वो गया कसाई के पास, उसे काटा गया, उसकी खाल उतारी गई, उसके छोटे छोटे पीस करके खा गए लोग। वो मार हो रही थी, लोगों ने अम्मा से कहा तुझे तो बड़ा प्यारा था, तूने कटवा को दिया। तो अम्मा कहने लगी प्यारा तो बड़ा था पर मानता नहीं था। प्यारा बड़ा था, काश बात मानता, मकसद पूरा करता, तो कभी भी काटा। भाई रब करीम नहीं चाहता बंदा दोजख में जले, अल्लाह की रहमत नहीं चाहती जहन्नम में जले, पर बंदा मानता ही नहीं, ये तैयार ही नहीं होता। ये सोया हुआ है सवेरे, ये वो गप्पे लगा रहा है, असर के वक्त चौराहे पे खड़ा है, नमाज पढ़ने नहीं आया। इसने सारी जिंदगी में दर्जनों लतीफे सीख लिए, हजारों कहानियां सीख गया, कुरान पाक पढ़ना नहीं सीखा। इसने जिंदगी की हर चालाकी सीख ली है, नहीं सीखी तो अपने रसूल की हदीस नहीं सीखी, नहीं सीखा तो दीन की जरूरी बातों को नहीं सीखा। अब रब की रहमत तो नहीं चाहती कि बंदा जहन्नम में जाए, वो तो मेहरबान है, लेकिन रब करीम का कानून का तकाजा ये है कि जो अहकाम पूरे नहीं करेगा उसे फिर दोजख में डाला जाएगा। तो हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे असल बात यह है कि अल्लाह नहीं मुसलमान को दोजख में डालना चाहता, मुसलमान अपनी मर्जी से छलांगे लगा रहे। बयान अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।